طرح کی گھنونی حرکت اسرائیل کر رہا ہے، لیکن اسرائیل ایک جنگ کر رہا ہے اور جنگ کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، جنگ کے طریقہ کار بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک گھنونا کھیل ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ سیکورٹی اداروں کی موجودگی میں یہ ظلم ڈھایا گیا، محافظوں کی موجودگی میں مسافر مارے گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ، اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے جو تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اس کے پس منظر سب جانتے ہیں۔ بارہ چنار کے غیور غیرت مند مومنین کوئی آج نہیں ہے، یہ پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا، پریس کلب کے سامنے دھرنا، ہمارے قائدین مسلسل اس پر آواز اٹھا رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ ایم ڈبلیو کے جو ایم این اے ہیں قرم سے برادر حمید حسین، وہ اس پر مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان اور پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم پاس کی جا رہی تھی، تو حمید حسین نے محسن نقوی کو پکڑا اور اس سے کہا کہ بارہ چنار میں ظلم ہو رہا ہے اور تم کہاں ہو؟ تو اس کے یہ الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے آئینی ترمیم میں ووٹ دے دو، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کیا تماشا ہے جو تم اس ملک میں کر رہے ہو؟ تمہاری اس تماشائی بے غیرتی اور سیاسی دہشت گردیوں کے اندر تم نے ہمیشہ شیعہ قوم کو بھیڑ چڑھایا، تم نے ہمیشہ شیعہ قوم کو قربانی کا بکرا بنایا۔ جب دیکھتے ہو پاکستان کے اندر شیعوں کا قتل عام کرتے ہو اپنے سیاسی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تمہارا پرانا وتیرہ ہے، یہ کوئی آج کا نہیں ہے۔ مجلس وحدت مسلمین تو پچھلے کئی دہائیوں سے، کئی دنوں سے بارہ چنار کے ایشو پر بیٹھی ہوئی ہے، بات کرنا چاہتی ہے۔ سینٹ کے اندر قائد وحدت کتنی مرتبہ آواز اٹھا چکے ہیں، کیا سب کو پتہ نہیں ہے؟ بمبام کے دوہل قائد وحدت سینٹ کے اندر بارہ چنار کی آواز پچھلے کئی دنوں سے اٹھا رہے ہیں، اور ان کو یہ متنبع کر رہے تھے کہ یہ جو حالات ہیں یہ کسی بڑے سانحے کی طرف جا رہے ہیں، کنٹرول کرو۔ لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، یہ بے غیرت حکمران اپنی سیاسی دہشت گردیوں میں مصروف رہے اور شیعوں کا قتل عام ہوئے، شیعہ مارے گئے۔ پاکستان کے اندر یہ مسئلہ شیعہ سنی کا ہے ہی نہیں۔ کون کہتا ہے شیعہ سنی جنگ ہے؟ کوئی شیعہ سنی جنگ نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ یہ تمہارے اہداف اور مقاصد ہیں جو تم پورا کرنا چاہتے ہو پاکستان کے اندر۔ پچھلے دنوں جرگہ ہوا، اہل سنت کے اکابرین اکٹھے ہوئے، ابھی اس واقعے پر تمام اہل سنت اکابرین مذمت کر رہے ہیں۔ وہاں بارہ چنار کے ایک بڑے جید عالم اہل حدیث وہ مذمت کر رہے ہیں، ملی یکجہتی کونسل کے فورم پر مذمتیں ہو رہی ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ کون سا کھیل ہے جو اس ملک میں کھیلا جا رہا ہے؟ یہ بدماشی اور عیاشی تمہارے اہداف کو پورا کرنے کے لیے اس ملک میں نہیں چلنے دی جائے گی۔ لہذا یہ عالمی سطح کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ فلسطین اور غزہ سے شروع ہوتا ہے۔ بارہ چنار پر غصہ اسرائیل پر حملہ کرنے کا بغض ہے جو نکالا جا رہا ہے۔ یہ اسرائیل پر حملہ کرنے کا بدلہ لیا گیا ہے بارہ چنار سے۔ یہ اسرائیل کے گماشتے، اسرائیل کے ایجنٹ، اسرائیل کے اعلی کار، یہ پالتو کتے ہیں
جو پاکستان کے اندر پنپ رہے ہیں، جو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اسرائیل شکست خوردہ ہو، اسرائیل کو شکست فاش ہو جائے. یہ عالمی ایجنڈے کا مسئلہ ہے. سب جانتے ہیں کہ اس کے پس پردہ پارا چنار وہ غیرت مند اور غیور لوگ ہیں جنہوں نے حرم سیدہ زینب کو بچایا. پارا چنار کے غیرت مند اور غیور لوگ وہ ہیں کہ جو اس وقت فلسطین کی جنگ لڑ رہے ہیں. لہذا یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے مفاد اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے شیعوں کا قتل عام کریں اس ملک کے اندر. مرداباد امریکہ، مرداباد اسرائیل، مرداباد امریکہ، مرداباد اسرائیل، مرداباد امریکہ، مرداباد اسرائیل. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجلس وحدت پر پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت ہے. لعنت! ہماری کوئی اتحادی جماعت نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا. ہم نے الیکشن لڑا تو اپنے بلبوتے پر لڑا. ہاں، بعض اغراض و مقاصد سیاسی جماعتوں کے ساتھ بعض چیزوں پر چیزیں متفق ہو جاتی اور اس پر ہم ایک سائن کیا تھا عمران خان کے ساتھ، جس میں ہماری چند چیزیں اور نکات تھے، اور وہ نکات وہ تھے جو قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کے تھے. ان اہداف پر ہم نے سائن کیے تھے خان کے ساتھ. وہ اہداف تھے جن کے لیے علامہ عارف حسین الحسینی اس ملک میں قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے. تو راجہ صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو سائن کر رہا ہوں یہ میں اپنی ڈیتھ کے اوپر کر رہا ہوں، اپنے قتل کے اوپر کر رہا ہوں. اس میں ایک بڑا ہدف تھا کہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہونے چاہیے، پاکستان کے اندر امریکہ اور اسرائیل کا اثر و رسوخ نہیں ہونا چاہیے، ہم خود مختار ریاست ہونی چاہیے. یہ وہ تھا جس پر علامہ عارف حسین الحسینی مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے. آج جو بھی اس ایجنڈے پر اٹھے گا بات کرے گا وہ مار دیا جائے گا، جو اس اہداف کے لیے لڑے گا وہ مار دیا جائے گا. یہ اس ملک کی جنگ ہے. لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ظلم کے مقابلے پر اگر کوئی قیادت کھڑی ہے تو اس قیادت کا نام راجہ ناصر عباس جعفری. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اے شیعان حیدر کرار، آگے بڑھو اور قائد وحدت کے بازوؤں کو مضبوط کرو اور ان کو یقین دلاؤ کہ راجہ ناصر قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. پاکستان میں یہ ایک غیور مرد ہے جو ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اور پلیٹ فارم کے اوپر بات کرتا ہے، سینٹ کے اندر ڈٹ کر شیروں کی طرح گرج کر بات کرتا ہے. پارا چنار کے لیے یہ بات کئی دنوں سے کر رہا ہے. آج وہ ڈر جس کا خوف تھا وہ ہو کر رہا. اس کی نشاندہی راجہ ناصر سینٹ کے اندر کئی مرتبہ کر چکے ہیں پہلے. لیکن یہ ظالم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. یہ ہیں، ان کو ووٹ چاہیے، ووٹ. ان بے غیرتوں کو اپنی کرسی بچانا مقصود ہے، ملک بچانا مقصود نہیں. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. امریکہ کی یہ ہماری تاریخ ہے. آپ اٹھائیے، جب بھی پاکستان کے اندر کوئی سیاسی بھونچال آیا انہوں نے ہمیشہ شیعان حیدر کرار کو قربانی کا بکرا بنا اور یہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. لیکن یہ ہم پر ظلم اور بربریت، ہمیں نہ چھیڑو. ہم پھر بتائیں گے کہ یہ ملک کیسے چلتا ہے.
ہم پرام لوگ ہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم نے پاکستان کے اندر امن اور سلامتی اور آشتی کو سہارا دیا، ہم نے اس ملک کے اندر ایک پتا تک نہیں توڑنے دیا۔ لیکن اگر ہمیں اس طرح مشتعل کرو گے، ہمیں ہمارے جذبات اس طرح مجروح کرو گے، تو پھر آپ نے حیدر کرار کا صبر دیکھا ہے، حیدر کرار کی شجاعت کو نہیں دیکھا۔ ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں۔ مختار بھی ہمارے پاس ہے، حسین ابن علی کا صبر بھی ہمارے پاس ہے۔ میں کوئی زیادہ طول نہ دوں، بس میں قائدین اپنے قائد وحدت کے لاہ عمل کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگلے لاہ عمل کا جیسے ہی وہ اعلان کریں گے تو اب آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے۔ کھڑے ہیں؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا انشاءاللہ قائد وحدت نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ 3 دن تک ہم مسلسل اپنے امام بارگاہوں، مساجد، اپنے گھروں کے اندر عزاداری کریں، پارہ چنار کے مظلوم مسلمانوں کے لیے مجالس اور ماتمداری کا اہتمام کریں۔ یہ ٹھیکہ صرف مولویوں اور تنظیموں کا نہیں ہے، آپ پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے، عائد ہوتی ہے کہ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک اس یا وقت حسین، لبیک۔ ہر حوالے سے پارہ چنار کے مظلوموں کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ ہر حوالے سے آپ نے مدد کرنا۔ اپنی امام بارگاہوں کے اندر ویسے بھی ایام فاطمیہ ہیں، ایام سیدہ زہرا ہے، ایام غم ہے، اور ہمیں ان دنوں کے اندر مسلسل بی بی کے غم منانا چاہیے۔ تو میں آپ سے التماس کروں گا، یہ 3 روز تک مسلسل اگلے لاہ عمل کا اعلان جب تک نہیں ہوتا، ہم اسی طرح چوکوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر، اسی طرح امام بارگاہوں کے اوپر پارہ چنار کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مجالس کا پروگرام رکھیں، عزاداری کے پروگرام رکھیں، ماتمداریوں کے پروگرام رکھیں۔ اسی طرح جہاں جتنا جو ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے کریں، اور انشاءاللہ بڑے لاہ عمل کا اعلان ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک بڑے ہدف کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ وقت آئے گا تو ہم اس پارلیمنٹ کا گھراؤ کریں گے، یہ چور اور ڈاکو اور لٹیروں کا محاسبہ کریں گے، ان کا تعاقب کریں گے۔ لبیک یا حسین، ہم تیار ہیں۔ لبیک یا حسین، راجہ ناصر قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ کا پیغام جانا چاہیے راجہ صاحب کو، تاکہ وہ کسی بھی قدم اٹھانے سے نہ ہچکچائیں۔ راجہ ناصر قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ راجہ ناصر قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ راجہ ناصر قدم بڑھاؤ۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ بس میں آپ کی میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ تاریخ کا یہ گھنونا کھیل کوئی نیا نہیں ہے، بچوں کو مارنا کوئی نیا نہیں ہے، بچوں کو ذبح کرنا کوئی نیا نہیں ہے۔ کربلا عصر میں آخری شہادت تھی حسین کے لیے اصغر کی۔ حسین کے 6 مہینے کا بچہ تھا جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا۔ حسین ہاتھوں کے لیے کھڑے تھے، لشکر اشقیاء سے کہہ رہے تھے اے ظالموں اگر ہو سکے تو میرے اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو، لیکن ظالموں نے پانی نہیں دیا۔ پانی تو دیا لیکن آزاداروں اس انداز میں کہ حرملہ کا وہ تیر چلا جس سے عرب کے اندر اونٹ نہر کیے جاتے تھے، ان کو سے شبہ تیر کہا جاتا تھا۔
اگر حسین نے اصغر کو تھاما ہوا نہ ہوتا، اتنا وزنی تیر تھا، جدھر تیر جاتا اصغر کا لاشا ساتھ جاتا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اصغر کے گلے میں تیر لگا، خون اصغر ہاتھوں پر تھا، چاہا کہ آسمان پر پھینکوں تو آواز آئی حسین نہ پھینکنا، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین پر پھینکنا چاہا، آواز آئی نہ پھینکنا، قیامت تک کے لیے ہریالی نہ ہوگی۔ ہاں کرے تو کیا کرے غریب زہرا، اصغر کا خون اپنی ریش مبارک پر ملنا شروع کیا۔ حسین نے ایک چھوٹی سی قبر بنائی، اصغر کو دفن کر دیا۔ کربلا کا یہ واحد لاشا ہے جس کو حسین نے دفن کیا۔ ہر لاشے کو گنج شہیدہ ملا کے رکھتے رہے، مگر یہ کربلا کا واحد لاشا تھا جس کو حسین نے دفن کیا۔ عزاداروں مجھے بتاؤ، اصغر کا لاشا دفن رہ سکا؟ نہیں عزاداروں، ہوئی جو شام غریبہ، ہونے لگے سروں کے شمار۔ عمر ابن سعد کہتا ہے یہ عباس کا سار، یہ عام کا سار، یہ جان کا سار، اصغر کا سر کہاں ہے؟ مجھے اصغر کا انعام سب سے زیادہ ملنا ہے، مجھے اصغر کا سر چاہیے۔ ایک ملعون گھوڑے پر سوار ہوا، گنج شہیدہ کی زمین پر آیا، بار بار نیزے مارنا شروع کیے۔ اچانک ایک نیزہ چھوٹے سے لاشے پر لگا، چھوٹا سا لاشا اچھل کر زمین سے باہر آیا، ملعون گھوڑے سے اترا، نیام سے اصغر کا گلا کاٹنا شروع کیا۔ رباب کی آواز آئی، او بیبیوں دیکھو میرا اصغر تیسری دفعہ ذبح ہو گیا، ہمیں مت ڈراؤ، لاشیں چھوٹے بچوں کو ذبح کرنے سے ہمیں مت ڈراؤ۔ ہماری تاریخ ہے جب بھی اس بچے کا لاشا اس ماں کی گود میں گیا ہوگا، اس نے کہا ہوگا میں نے اصغر پر قربان کر دیا۔ یزیدیت شکست خوردہ ہو گئی۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، ہم سب یہاں تھوڑی دیر کے لیے ماتمداری کریں گے، اور یہ کربلا، اور انشاءاللہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سلسلے ختم ہونے والے ہیں؟ یہ بڑھنے والے ہیں اور بڑھیں گے، اور ملک پاکستان میں انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب پاکستان کے چپے چپے پر عزاداری سید الشہداء برپا ہوگی۔ پوری طاقت سے ہاتھوں کو بلند کر کے 5 مرتبہ لبیک یا حسین،